دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، پاؤ گے برکتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پڑھو، اس کی برکت سے وہ چیز تمہیں یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پروگرام کا نام ہے فیضان اعتکاف۔ الحمدللہ بہت جلد برکتوں والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، نعمتوں والا مہینہ، رفعتوں والا مہینہ رمضان کی آمد ہونے والی ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ جس کی آمد ہونے والی ہے، جس کی ہر گھڑی جو ہے وہ رحمت بھری ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ جس میں بخشش کے پروانے ملتے ہیں۔ یہ وہ مبارک مہینہ کہ جس مہینے میں روزہ دار کے لیے دریاؤں کی مچھلیاں افطار کے وقت دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ یہ وہ مبارک مہینے کی آمد ہونے والی ہے کہ اس مبارک مہینے میں نزول قرآن بھی ہوا، اور اس مبارک مہینے کے بارے میں آتا ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اگر بندوں کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہو۔ تو اسی مبارک مہینے میں روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے، حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ عبادت کا دروازہ ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ کہ جس مہینے میں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں اگر کوئی بندہ انتقال کر جائے تو اس سے قبر میں سوالات نہیں ہوتے، روزہ دار کے کھانے اور پینے کا حساب نہیں ہوتا۔ یہ وہ مبارک مہینہ کہ سحر اور افطار کے وقت بھی روزہ دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس مبارک مہینے میں رات کے وقت روزانہ ایک فرشتہ یہ ندا کرتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی بخشش چاہنے والا جس کی بخشش کر دی جائے۔ یہ وہ مقدس مہینہ جس کا سارا سال ہی عاشقان رسول کو انتظار رہتا ہے۔ کاش کہ اس مقدس مہینے کو ہم پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو اس مبارک مہینے میں الحمدللہ ایک بڑی پیاری عبادت ہے، اور اس عبادت کا نام کیا ہے؟ وہ ہے اعتکاف۔ الحمدللہ اعتکاف جو ہے یہ وہ عبادت ہے کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں پورے مہینے کا اعتکاف بھی کیا، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ نے وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کیا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اعتکاف کرنے والا جو ہے وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے۔ اعتکاف کرنے والے پر خصوصی الحمدللہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ ہزاروں مسلمان جو ہیں وہ اعتکاف کرتے ہیں، اور الحمدللہ ان اعتکاف میں بہت کچھ سکھایا بھی جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے ہم آپ کو اعتکاف کے وہ مناظر دکھاتے ہیں جو الحمدللہ عاشقان رسول نے عالمی مدنی مرکز میں اعتکاف کیا، اور اعتکاف کو کس انداز سے انہوں نے الحمدللہ اس میں علم دین کو حاصل کیا۔ آئیے ہم اعتکاف کے کچھ مناظر اور اس کی جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ اس وقت ہم کینٹ اسٹیشن پہ حاضر ہیں۔ الحمدللہ یہاں سینکڑوں عاشقان رسول جو ہیں وہ لاہور سے یہاں ایک ماہ اعتکاف کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے یہاں ان کے ذمہ دار جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، ہمارے نگران مجلس بھی ہمارے ساتھ ہے۔ آئیے ان سے ہم معلومات لیتے ہیں، کتنے عاشقان رسول ہیں اس وقت؟ الحمدللہ لاہور سے جو اسپیشل ٹرین آئی ہے کم و بیش 700 کے قریب اسلامی بھائی اس میں موجود ہیں جو ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے یہاں ہیں۔ تو یہ ٹرین کے اندر بھی کیا شیڈول وغیرہ کوئی چلا ہے ان لوگوں کا؟ الحمدللہ ٹرین کے اندر ہمارے اسلامی بھائیوں کا پورا جو ہے راستے بھر کا باقاعدہ جدول تھا، شیڈول بنا ہوا تھا، جس کے اندر ہر ایک کیبن کے اندر جو ہے یا سلاموں کا ورد اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک تلاوت جو ہے نا یہ بھی ہمارا سلسلہ تھا۔ ہر بوگی کے اندر ایک ایک قرآن پاک ختم کرنے کا سلسلہ کیا گیا۔ نمازوں کے حوالے اس کے ساتھ جو راستے میں نمازوں کا بھی سلسلہ تھا، راستے بھر جو ہے درود و سلام بھی پڑھتے آئے، نیکی
کی تلاوت قرآن بھی ہوتی آئی ہے، نعت خوانی کا سلسلہ بھی رہا ہے، سنت اور آداب زندگی سیکھنے سکھانے کا بھی سلسلہ رہا ہے۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ اس وقت ہم اسٹیشن سے یہاں پہنچے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائن لگی ہوئی ہے، اور یہ عاشقان رسول جو ہیں وہ الحمدللہ جو لاہور سے ٹرین آئی ہے یہ وہاں کے عاشقان رسول ہیں۔ ویسے اوورال دیکھا جائے تو اس وقت فیضان مدینہ میں کشمیر سے قافلے پہنچ چکے ہیں، کے پی کے سے آ چکے ہیں، رحیم یار خان سے، ملتان سے، خانپور سے، فیصل آباد سے، گجرانوالہ سے، وزیر آباد سے، اسلام آباد سے، پنڈی سے، اور اگر دیکھا جائے سندھ کے کئی شہروں سے تو حیدرآباد سے قافلے آ چکے ہیں، نواب شاہ سے قافلے یہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ الحمدللہ بلوچستان کے عاشقان رسول یہاں پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ پاکستان کے مختلف شہروں سے عاشقان رسول جو ہیں وہ عالمی مدنی مرکز پہنچے اور انہوں نے اعتکاف میں شرکت کی۔ تو الحمدللہ کے پی کے سے بھی مسلمان آتے ہیں اعتکاف میں، بلوچستان سے بھی آتے ہیں، لاہور سے بھی آتے ہیں، پنجاب کے مختلف شہروں سے، سندھ کے مختلف شہروں سے، اور دنیا بھر سے جو اعتکاف میں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ آئیے مزید اس کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ میرے پیچھے جو آپ حلقہ دیکھ رہے ہیں یہ حلقہ جو ہے وہ پشتو زبان میں لگا ہوا ہے۔ تو آج ہم اسٹارٹ لے رہے ہیں، آج پہلا حلقہ ہی ہم آپ کا دکھا رہے ہیں۔ یہ کہاں کے عاشقان رسول جو آئے ہوئے ہیں؟ الحمدللہ خیبر پختونخوا سے کم و بیش تقریباً 200 اسلامی بھائی وہ پہنچے اچھا، الحمدللہ، اور بھی آ رہا ہے۔ یہ اسپیکنگ ان کی جی اس کا پشتو؟ اسپیکنگ جو ہے الحمدللہ یہ پشتو اسپیکنگ ہے۔ اپر دیر بٹاگرام سے، پشاور سٹی سے، اپر دیر سے، عتیق شاہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول ہے اعتکاف کے لیے آ رہا ہے اپر دیر سے۔ جی الحمدللہ بہت کچھ سیکھے ہیں ہم، درس نظامی کا ارادہ کیا جی مختلف علاقوں سے الحمدللہ اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہر سال ہی دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ ہزاروں عاشقان رسول جو ہیں وہ اعتکاف کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ اعتکاف میں 2026 کا جو اعتکاف ہے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کا مشورہ ہوا، اور الحمدللہ 2026 کے اعتکاف کی تیاریاں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں کہ کتنے ڈپارٹمنٹ ہوں گے، کتنی مجالسیں ہوں گی، کس انداز سے دعوت اسلامی کے تحت 2026 کا اعتکاف ہوگا، اور پچھلے سال جو اعتکاف عاشقان رسول نے کیا، آئیے اس کے مزید آپ کو مناظر دکھاتے ہیں۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ میرا نام محمد سلمان عارف ہے اور میں ڈرامہ انڈسٹری پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں۔ نام ہے میرا ذاکر مستانہ، آپ کا جانا پہچانا۔ میرا نام ہے عمران علی۔ میرا نام ڈاکٹر وسیم احمد خان ہے۔ میرا نام شہزاد ملک ہے۔ میرا نام طاہر منیر سیٹھی ہے۔ اب ہماری آمد ہے یہاں پہ انشاءاللہ آتے رہیں گے، اور اسی طرح جو محبتیں رحمتیں یہاں پر جو ہیں وہ ہم بھی لوٹتے رہیں گے۔ پناہیت ہے، محبت ہے، خوشبو ہے، دین ہے۔ جب میں یہاں سے توبہ کر کے گیا تھا تو میں نے تمام چینلز وغیرہ اور ڈرامے وغیرہ سب چھوڑ دیے تھے۔ میں بھی چمک کی دنیا میں تھا، بڑی خراب دنیا تھی وہ، کوئی 52 سال 51 سال میں نے وہاں اس چمکتی ہوئی دنیا میں لگائے ہیں۔ اصل چمک جو ہے مجھے یہاں نظر آئی ہے، جو میں بڑا حیران ہوں۔ دعوت اسلامی جو کام کر رہے ہیں وہ اتنا آؤٹ اسٹینڈنگ کام ہے کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا، مطلب کہ بہت زبردست کام ماشاءاللہ دعوت اسلامی کر رہی ہے۔ میں یہی چاہوں گا جو سوشل میڈیا وغیرہ ٹک ٹاک پہ ہیں یا فیس بک وغیرہ پہ وہ یہاں پر آئیں اور ہمارے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی رونقیں دیکھیں، اور ماشاءاللہ اتنا اچھا ماحول ہے کہ یہاں سے دل نہیں کرتا گھر جانے کا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ میں بس روحانیت ہی روحانیت ہے یہاں پہ ماشاءاللہ۔ کہ یہاں پر آ کے صرف آپ دینی طور پہ بڑے نہیں ہوتے بلکہ آپ کی انزائٹی بھی کیور ہوتی ہے۔ جوان لڑکا ہوتا ہے نا، باہر نکلتا ہے وہ کہتا ہے کوئی گاڑی ہو، موٹر سائیکل ہو، بائک ہو، یار دوستوں میں جاؤں۔ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ ایک بار آپ آ کے اعتکاف میں بیٹھیں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر آپ خود ہی میڈیا پہ آ کے 10 دن بعد بتائیے گا کہ آپ کو کیا فرق نظر آ رہا ہے۔ ایک دفعہ آؤ، ایکسپلور کرو کہ یہ چیزیں کی نے اسلامی بھائی کی نے، تو جہاں آپ کو لگے گا کہ ہاں آپ کی زندگی ایک صحیح ڈگر پہ چل رہی ہے، ایک صحیح راہ پہ چل رہی ہے۔ اتنی یہ مصروف زندگی ہے، اس میں ہمیں ان چیزوں کے لیے بھی ٹائم نکالنا چاہیے۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ الحمدللہ اراکین شورا جو ہیں وہ اعتکاف کی تیاریاں پاکستان بھر میں بھی کر رہے ہیں، دنیا کے اور ملکوں میں بھی تیاریاں ہو رہی ہیں۔
تو الحمدللہ ہم نے 2026 کا جو اعتکاف ہے، رکن شورا حاجی عبدالوہاب اتاری صاحب سے ٹائم لیا کہ 2026 کے اعتکاف کی کیا تیاریاں ہو رہی ہیں، پروفیشنل انداز سے جو شخصیات ہیں انہوں نے جو پہلے اعتکاف کیا اور اس سال مزید ہم نے کس انداز سے اعتکاف کرانا ہے۔ آئیے ہم چلتے ہیں رکن شورا عبدالوہاب بھائی کی طرف اور 2026 کے اعتکاف کے حوالے سے اپڈیٹ ان سے لیتے ہیں۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ اس وقت الحمدللہ ہم عالمی مدنی مرکز میں ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہیں امیر اہل سنت کے منظور نظر رکن شورا جو ہیں وہ تشریف فرما ہے۔ یاد رکھیں کہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ میرا ہر رکن شورا جو ہے میرا وہ مدنی بیٹا ہے۔ ہمیں الحمدللہ شورا کے تمام ہی اراکین سے پیار ہے، ہر رکن شورا کی اپنی ہی خوشبو ہے۔ آج ہم رکن شورا عبدالوہاب اتاری صاحب سے اعتکاف کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے اور الحمدللہ یہ لیڈ کر رہے ہیں میڈیکل کے شعبے کو ایز اے رکن شورا، پھر پروفیشنل شعبہ بھی لیڈ کر رہے ہیں، پھر ایجوکیشن کا شعبہ جو ہے دعوت اسلامی کا وہ بھی یہ لیڈ کر رہے ہیں، نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے کئی ملکوں میں ان کے سفر بھی جاری و ساری رہتے ہیں۔ جی حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ دعوت اسلامی کا جو اعتکاف کا شعبہ ہے، اعتکاف کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اعتکاف کی کیا برکتیں ہیں، اعتکاف کی کیا بہاریں ہیں، اعتکاف کس انداز سے ہوتا ہے، کچھ کہنا چاہیں اگر؟ ویسے تو مہینے تو سب اللہ کے بنائے ہوئے مہینے ہیں، لیکن ماہ رمضان کی جو برکتیں ہیں، ماہ رمضان کی جو رحمتیں ہیں اور ماہ رمضان کی جو عظمتیں ہیں اس کا تو کیا ہی کہنا۔ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔ کیا بات ہے جی۔ اور الحمدللہ ماہ رمضان کی برکتیں یہ مزید بڑھ جاتی ہیں جب عاشقان رسول دعوت اسلامی کے ذریعے تمام یہ اعتکاف کی سعادت پاتے ہیں اور روئے زمین میں وہ تنظیم اور وہ آرگنائزیشن جو پورے مہینے کا اعتکاف کرواتی ہے وہ آپ کی میری دعوت اسلامی ہے۔ اچھا، پھر اعتکاف میں الحمدللہ بہت سارے نوجوانوں کی اصلاح ہوتی ہے، بہت سارے بگڑے نوجوان راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ بعض کا ذہن میں آتا ہے کہ بھی جو فارغ لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، وہی اعتکاف کرتے ہوں گے، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے اعتکاف کی یہ اسپیشلٹی ہے کہ یہاں پر ایک سے ایک ایجوکیٹڈ، ایک سے ایک پڑھے لکھے اور ایک سے ایک کوالیفائڈ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف کی یہ برکتیں پاتے ہیں۔ اگر سابقہ سالوں کی بات کی جائے تو الحمدللہ ملک بھر میں ہزاروں یونیورسٹی سٹوڈنٹس اور سینکڑوں ڈاکٹرز اور پروفیشنلز ہیں ماشاءاللہ، نہ صرف پاکستانی پروفیشنلز نے بلکہ اوورسیز سٹوڈنٹس نے بھی دعوت اسلامی کے ساتھ یہ اعتکاف کی الحمدللہ سعادتیں پائی ہیں اور آنے والے سالوں میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی عنقریب ماہ رمضان کی آمد ہے۔ تو شعبہ تعلیم کے تحت ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے مراکز ہیں وہاں پر تو اعتکاف کیا جائے، جو یونیورسٹیز کے اندر مساجد ہیں ان کی لوکیلٹیز کے اندر بعض اوقات اندر مساجد میں اعتکاف کی پاسبلٹیز نہیں ہوتی، جو ان کی جو نیرسٹ پلیسز ہیں، قریبی مقامات ہیں، تو وہاں پر بھی اعتکاف کی تراکیب کی جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کئی ماشاءاللہ بگڑے نوجوان اس اعتکاف کی برکت سے راہ راست پر آئے ہیں، بے نمازی بنے ہیں اور ہدایت سے جو دور تھے وہ لوگوں کو ہدایت دینے والے بن چکے ہیں اس اعتکاف کی برکت سے۔ اچھا، یہ ارشاد فرمائے کہ اعتکاف میں سکھایا کیا کیا جاتا ہے، کیا شیڈول ہوتا ہے یہاں پر، یا پاکستان بھر میں یا اور ملکوں میں؟ اعتکاف میں یہ سمجھ لیجئے کہ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ ایک مسلمان کو، ایک اچھے مسلمان کو اپنی زندگی گزارنی کیسے ہے، اس کو ایک مہذب شہری بننے کے اعتبار سے، اس کو ایک اچھا مسلمان بننے کے اعتبار سے جو پریکٹیکل اپروچز کی حاجت ہے وہ ساری کی ساری دعوت اسلامی کے اعتکاف میں اس کو زندگی کا ایک پریکٹیکل سکھایا جاتا ہے۔ نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ کے جو فجر کے بعد بیانات ہوتے ہیں یہ دلوں کو چھو لینے والے بیانات ہوتے ہیں اور وہ ٹاپکس ہوتے ہیں جو سمجھ لیں کہ ہر پروفیشن آف لائف اور ہر فیلڈ آف لائف سے ریلیٹڈ افراد سے متعلقہ ہوتے ہیں۔ اسی اعتبار سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ دیکھیں تو وہ کون سا ایسا موضوع ہے، وہ کون سا ایسا ٹاپک ہے جو قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکروں میں کور نہیں ہوتا۔ اس طرح پھر جو بیسکس آف اسلام ہے، قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ اعتکاف میں سکھایا جاتا ہے، فرض علوم اعتکاف میں سکھائے جاتے ہیں اور روزمرہ کے معاملات بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے اعتکاف میں سکھائے جاتے ہیں۔ یہ ارشاد فرمائیں کہ اعتکاف پاکستان بھر میں 2026 میں ہو رہا ہے، تیاریاں بھی ہو رہی ہیں اس کی الحمدللہ، تو
اس میں کس کس فارم سے لوگ آتے ہیں؟ کن شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں؟ ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہوتے ہیں یا پروفیشنل بھی ہوتے ہیں؟ تو تھوڑا ان کے حوالے سے بتائیے گا۔ اب تک کا جو ایکسپیرینس ہے، جو پریکٹس رہی ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی کے اعتکاف میں پروفیشنلز فورم کے تحت بھی لوگ اعتکاف کرتے ہیں، میڈیکل کی فیلڈ سے وابستہ ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، وہ بھی اعتکاف کرتے ہیں۔ اس طرح ٹیچرز کی ایک بہت بڑی تعداد اعتکاف کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں، اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں، کیونکہ بعض کا ایگزام وغیرہ بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ ہماری دعوت اور انویٹیشن تو سب کو ہوتی ہے کہ جس کے لیے فیزیبل ہے، اور امیر سنت تو بہت پیاری آپشن ہمیں دیتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی پرابلم ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں لیکن وقت نہیں نکل پاتا، تو آپ فیضان مدینہ میں آ جائیں۔ اگر آپ نے کالج جانا تو آپ فیضان مدینہ سے کالج چلے جائیں، اگر آپ نے یونیورسٹی جانا تو فیضان مدینہ سے یونیورسٹی چلے جائیں، اگر آپ کا جاب کا معاملہ ہے تو آپ جاب فیضان مدینہ سے چلے جائیں۔ میکسیمم ٹائم آپ کا اعتکاف والوں کے ساتھ، معتکفین کے ساتھ اور عاشقان رسول کے ساتھ۔ اچھا، 10 دن کا اعتکاف تو سنا ہی تھا، لوگ کرتے ہی تھے اور سنت بھی ہے 10 دن۔ تو دعوت اسلامی کے تحت کیا 1 ماہ آپ نے فرمایا اعتکاف، 1 ماہ کے لیے کتنے لوگ آ جاتے ہیں؟ کوئی اندازہ ہے؟ یا 1 ماہ کے لیے تو بڑا مشکل نہیں ہوتا، اتنی بیزی لائف ہے لوگوں کی، 1 ماہ کے لیے کس انداز سے یہ لوگ تیاری کرتے ہیں؟ الحمدللہ ہزاروں عاشقان رسول، ہزاروں عاشقان رمضان الحمدللہ ہر سال دعوت اسلامی کے تحت یہ اعتکاف کرتے ہیں اور پورے مہینے کا اعتکاف کرتے ہیں، اور گریجولی ان اعتکاف کرنے والوں کی تعداد بڑھتی بھی چلی جا رہی۔ ٹھیک، تو کوشش کرنے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، انسان بہت سارے اپنے نجی معاملات اور مصروفیت کے لیے وقت نکال لیتا ہے۔ جب آپ کے ذہن میں امپورٹنس ہوگی کہ رمضان کیا ہے، رمضان کی امپورٹنس کیا ہے، رمضان کی سگنیفیکنس کیا ہے اور رمضان کی کریڈیبلٹی کیا ہے، تو پھر اس کے لیے وقت نکالنا آسان ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ ارشاد فرمائیے گا حضور کہ 2026 کیونکہ رمضان کی آمد ہے، تو اس پہ بھی کیا میٹنگ وغیرہ ہو رہی ہیں تیاریوں کے حوالے سے کچھ؟ الحمدللہ ابھی ریسنٹلی مرکزی مجلس شورا کا مدنی مشورہ ہوا ہے، پاکستان مشاورت کا بھی مشورہ ہوا ہے، اس میں بھی اعتکاف کے تعلق سے اہداف دیے گئے ہیں، اور الحمدللہ ہر شعبے کو اس کے ٹاسک اسائن کیے جاتے ہیں کہ جیسے کورسز مجلس ہے تو اس کا کردار کیا ہے، شعبہ تعلیم ہے تو اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، میڈیکل والے، پروفیشنلز والے، بزنس کمیونٹی والے، یعنی ہر شعبے کا، ہر ڈپارٹمنٹ کا اس اعتکاف کے تعلق سے کیا کنٹریبیوشن ہوگا، اس کے سپورٹ ٹاسک کیا ہوتے ہیں، اس کے پورے جو نا ایک ٹاسک لسٹ بنتی ہے، اس کا پھر فالو اپ ہوتا ہے، تاکہ جو دعوت اسلامی کا جو اعتکاف میگا ایونٹ ہے، اس میگا ایونٹ میں دعوت اسلامی کا ہر شعبہ کنٹریبیوٹ کر سکے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو کوئی میسج دینا چاہیں دعوت اسلامی کے 2026 کے اعتکاف کے حوالے سے؟ میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو عرض کروں گا کہ ماہ رمضان کی آمد ہے، آپ بھی ابھی سے پلان کر لیجئے، بھلے کسی بھی فیلڈ آف لائف اور کسی بھی پروفیشن آف لائف سے آپ کا تعلق ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ پروفیشنل ہیں، آپ سٹوڈنٹ ہیں یا آپ بزنس مین ہیں، دعوت اسلامی کا اعتکاف اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، ایک بار دعوت اسلامی کے اعتکاف کی برکتیں پا کر دیکھیے، انشاءاللہ الکریم مزے کو مزہ آئے گا، اور اللہ نے چاہا تو ہو سکتا ہے کہ اس ایک دفعہ کے اعتکاف سے وہ کچھ حاصل آپ کو ہو کہ آپ ہر سال دعوت اسلامی کے ساتھ اعتکاف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان کی اور اعتکاف کی برکت عطا فرمائے۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اعتکاف صرف کراچی فیضان مدینہ میں نہیں ہے بلکہ پاکستان میں 29 مقامات پر 1 مہینے کا اعتکاف جو ہے وہ الحمدللہ پچھلے سال ہوا تھا، اور یہ صرف پاکستان ہی نہیں دنیا کے کئی ممالک میں ہوتا ہے۔ تو پاکستان بھر میں جو 1 ماہ کا اعتکاف ہے وہ 29 مقامات پر ہیں، اور اسی طرح جو آخری عشرے کا اعتکاف ہے وہ الحمدللہ ہزاروں مقامات پر ہوتا ہے، اور ہزاروں مقامات میں سے چند شہروں کے نام میں لے لیتا ہوں۔ حیدرآباد میں بھی اعتکاف ہو رہا ہے الحمدللہ، کوئٹہ میں، پشاور میں، گجرات میں، سرگودا میں، سکر میں، لاہور میں، ملتان میں، اور شوجہ آباد میں بھی ہوتا ہے، رحیم یار خان ہے، صادق آباد ہے، نواب شاہ ہے، جیکب آباد ہے۔ یہ چند شہروں کے نام لیے گئے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسے شہر ہیں جہاں دعوت اسلامی کے مراکز ہیں، ان میں بھی اعتکاف کی ترکیبیں ہوتی ہیں، اور ان اعتکاف میں الحمدللہ تیاریاں جو ہیں وہ پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ 2026 کا جو اعتکاف ہے اس پہ الحمدللہ میٹنگ ہو چکی ہے کہ ہم نے کس انداز سے پاکستان بھر میں اور دنیا بھر کے دیگر ممالک میں اعتکاف کروانا ہے۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔
جی عارف باپو الحمدللہ ہمارے یہاں فیصل آباد فیضان مدینہ میں جو 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے تشریف لا رہے ہیں ان اسلامی کے باقاعدہ فارمز جو ہیں جو فل کرتے ہیں، فل کرنے کے بعد ہماری ڈیٹا مجلس ہے جو باقاعدہ اس کی انٹری کرتے ہیں اور باقاعدہ اس کا پورا ریکارڈ بناتے ہیں اور ایک کارڈ بنا کر ہر موتقف کو دیا جائے گا اور وہ موتقف اسلامی کارڈ اپنے پاس رکھیں گے. اور الحمدللہ ہماری جو یہ ڈیٹا انٹری کی مجلس ہے اس میں ہمارے نوید بھائی ہیں ماشاءاللہ، آئیے ان سے ڈسکس کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ نوید بھائی یہ کیا سلسلہ جاری ہے، کچھ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیے. یہ یہاں پہ ڈیٹا انٹری کا سلسلہ ہو رہا ہے. دعوت اسلامی میں تقریباً 29 مقامات ایسے ہیں جہاں پر 1 ماہ کا اعتکاف ہو رہا ہے. تو یہ فیصل آباد بھی ان میں سے ایک مقام ہے. تو یہاں پر جو ہے فیصل آباد ڈویژن سے اور مختلف شہروں سے اسلامی بھائی جو ہیں 1 ماہ کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ ہم ڈسٹرکٹ وائز ان کی انٹری وغیرہ کر رہے ہیں، ان کو فارم بنا کے دے رہے ہیں، ان کے کارڈ جو ہیں وہ بن رہے ہیں تاکہ ان کی شناخت بھی ہو سکے. دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. پیارے اسلامی بھائیوں، ایسے افراد جو اعتکاف میں آ کے تبدیل ہوتے ہیں، ایسے افراد تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں جو چینج ہو گئے، لیکن ہم آپ کو ایک اسلامی بھائی سے ابھی گفتگو کرتے ہیں اور ان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ انہوں نے اعتکاف میں کیسے شرکت کی، کیا تبدیلی آئی، اس وقت وہ کہاں ہیں. آئیے لیے چلتے ہیں اس اسلامی بھائی کی طرف آپ کو. جی نعیم بھائی کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ بتائیے اعتکاف میں آپ کو کس نے تیار کرا، آپ اعتکاف میں کیسے پہنچے؟ شاہ صاحب جیسے کہ آپ نے پہلا سوال کیا کہ اعتکاف میں یہاں کیسے آیا، اعتکاف میں آنے کا سبب میرا جو بنا وہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، ہمارے پڑوس میں رہتے تھے. تو شروع میں انہوں نے اوائل میں نیکی کی دعوت، چونکہ ماشاءاللہ ہمارے گاؤں میں شروع ہو گئی تھی، اطراف میں نیکی کی دعوت ہوا کرتی تھی. انہوں نے مجھے جو ہے وہ کراچی عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف کی دعوت دی. تو یوں میرا ذہن بنا کہ میں کراچی جا کے اعتکاف بھی کروں، اور مجھے انہیں امیر سنت کی جو صحبت کے بارے میں چند چیزیں بتائیں کہ وہاں جا کے بندہ بدلتا ہے، وہاں جا کے بندہ جو ہے وہ نیک بن جاتا ہے. تو چونکہ چھٹیاں بھی تھی، کالج سے فری تھے، تو میں نے کہا اعتکاف کر لیتے ہیں امیر سنت کے پاس 1 ماہ کا. تو یوں یہ کراچی اعتکاف میں وہ اسلامی میرے آنے کا سبب بنے. نعیم بھائی اعتکاف میں آپ میں جو تبدیلی آئی، آپ نے چہرے پہ داڑھی سجائی، امامہ سجا لیا یہاں پر آ کر، تو یہ داڑھی کا ذہن کیسے بنا، امامے کا ذہن کیسے بنا، یہ ہمیں کچھ بتائیے. کراچی عالمی مدنی مرکز میں جب حاضری تھی تو اعتکاف کا سلسلہ جاری تھا. تو الحمدللہ امیر سنت دامت برکاتہ مالیہ کی بارگاہ میں حاضری ہوا کرتی تھی. مدنی مذاکروں کا سلسلہ تھا، ساری افطاری ماشاءاللہ پیر صاحب کے ساتھ ہوتی تھی، اجتماعات ہوتے تھے. تو یوں پھر پیر صاحب نے ہمیں نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے مدنی مذاکرے میں ایک مرتبہ جو ہے وہ داڑھی کی نیت بھی کرائی. تو میرا بھی مائنڈ بن کے میں نے بھی سمجھو کہ نیکی کی دعوت پر عمل کرنے کی نیت سے، چونکہ پیر صاحب نے ذہن بنایا اور وہ انہوں نے مائنڈ بتایا ہمیں کہ داڑھی رکھنا وہ واجب ہے، سنت ہے، اگر کوئی کٹواتا تو اس کا گناہ کیا ہے. تو ایک مائنڈ بنا کہ واقعی یہ تو بڑا غلط کام ہم کر رہے تھے، اور ہم نے سچی توبہ بھی کی اس کے بعد. اور پھر میرا ذہن بنے گیا کہ انشاءاللہ آئندہ آج کے بعد جو ہے وہ جو پہلے گناہ ہو چکا اس سے ہم نے توبہ بھی کی، آئندہ کبھی یہ جو ہے داڑھی کٹوانی نہیں ہے. تو الحمدللہ امیر سنت کی برکت سے مجھے جو ہے وہ داڑھی رکھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. نعیم بھائی یہ بتائیے کہ آپ اعتکاف میں آئے، آپ ایک ماڈرن نوجوان تھے، پہلے زندگی آپ کی کیسی تھی، اور جب اعتکاف میں آ کے آپ تبدیل ہوئے، اعتکاف میں آپ نے سیکھا کیا، یہ تھوڑا سا بتائیے. اعتکاف کی برکت سے ویسے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا، لیکن میں چند چیزیں عرض کرتا ہوں. فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ دنیاوی ماحول کے اندر جس طرح ہمارا ماحول ہوتا ہے وہاں یہ چیزیں عموماً نہیں پائی جاتی. جیسا کہ اعتکاف کے اندر ہمارے حلقہ لگا کرتے تھے، ہمارے حلقہ نگران ہوا کرتے تھے. وہ اعتکاف میں انہوں نے ہمارے حلقے بنائے تو حلقے میں 25-20 اسلامی ہوا کرتے تھے. اب ہمارا حلقہ نگران ہمیں بڑی محبت دیا کرتا تھا، حلقے بنائے. اچھا سنت آداب کا حلقہ لگتا تھا، اذکار نماز کا حلقہ لگتا تھا. وہ شروع میں مدنی قاعدہ بھی پڑھاتے تھے. تو مدنی قاعدے کی برکت سے یہ ہوا وہ جو انہوں نے ہمیں پڑھایا تو قرآن پاک درست ہمارا ہوا. یہ ہم نے فرسٹ آف آل یہ سیکھا. نیکسٹ یہ تھا کہ جیسے کہ نماز کے احکام کے حلقے لگے. اب نماز کے احکام کے حلقے کے اندر مین چیز یہ تھی کہ وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، ٹھیک ہے. یہ چیزیں عموماً جو ہے دنیا کے اندر رہ کے چونکہ مصروف ہوتا ہے بندہ، توجہ اس طرف نہیں ہوتی. جی نعیم بھائی آپ نوجوانوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں جو اعتکاف میں نہیں آ پاتے، ان کے لیے کوئی پیغام بھی دیں. اور اس وقت آپ کہاں ہیں دعوت اسلامی کے، آپ کے پاس کیا ذمہ داری ہے؟ الحمدللہ چاند رات سے ہی جو ہے وہ قافلے میں سفری کے ساتھ حاصل ہوئی. الحمدللہ چاند رات قافلہ بھی کیا اور پھر وہیں سے جو ہے وہ 12 ماہ کا بھی ذہن بن گیا. الحمدللہ تو 12 ماہ قافلے میں سفر بھی ہوا. ایک 12 ماہ کیا، پھر دوسرا 12 ماہ، پھر تیسرا 12 ماہ، اور آج الحمدللہ جو ہے وہ صبح لاہور پر جو ذمہ داری ہے 12 ماہ قافلے کی. الحمدللہ صبح قافلہ اللہ کی رحمت سے، اور خصوصی فیضان ہے امیر سنت کا قافلوں میں
پسا فرماتے ہیں کہ میں قافلے والا ہوں، تو الحمدللہ یہ فیضان مجھے ملا قافلوں کی برکت سے بھی، اعتکاف کی برکت سے قافلہ ملا، اور قافلے کی برکت سے الحمدللہ آج جو ہے وہ میں لاہور کے اندر 12 ماہ قافلوں کو ڈیل کرتا ہوں، قافلوں کی مینجمنٹ اور دیگر قافلوں کی جو مصروفیات ہیں، دیگر قافلوں کے سمتیں ہیں، یہ پوری مینجمنٹ 12 ماہ کے ریلیٹڈ جتنی بھی ہیں وہ ساری میرے پاس ہیں۔ تو شاہ جی دعا کیجیے کہ اللہ پاک ہمیں نیک بھی بنائے اور حقیقی قافلوں کا مسافر بھی بنائے، اور اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی کی اس میٹھے اور پیارے دینی ماحول میں استقامت عطا فرمائے۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو ہم نے ایک اسلامی بھائی کے آپ کو تاثرات بتائے کہ جو اعتکاف میں آ کر کس انداز سے تبدیل ہو گئے۔ اس طرح کے تو الحمدللہ اعتکاف کی بہاریں بے شمار ہیں جو الحمدللہ وقتاً فوقتاً ہر سال ہی ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو میں آپ کو بھی یہ میسج دوں گا کہ 2026 کے اعتکاف کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ آپ بھی 1 ماہ اعتکاف کی نیت کریں، یہ ذہن بنائیے کہ ایسے موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ دین کے لیے وقت نکالیں، دین پھیلا ہی قربانیوں سے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ کئی ایسے مسلمان تھے جو پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس بار وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ تو آپ بھی نیت کریں، 2026 کے اعتکاف کی تیاریاں دعوت اسلامی میں شروع ہو چکی ہیں۔ آپ بھی اپنے نگران سے رابطہ کریں، مجلس سے رابطہ کریں اور اعتکاف کا فارم بھر دیں۔ اللہ نے کرم ایسا کیا تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے